جان، اس لیے امحسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، جو لوگ، جو علماء، جو پیر فقیر غلط کام کرتے ہیں، شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، شریعت میں لوگوں کو لڑاتے ہیں، لڑانے والی بات کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، یہ لوگ مت سوچیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، ہم انہیں سزا نہیں دیں گے، ہماری ان کو سزا دینے پر پہنچ نہیں، یسبقونا ساء ما یحکمون، ان کے غلط فیصلے ہیں، ان کا سوچ غلط ہے، ہم انہیں سزا دیں گے، جو سچا ہے انہیں ہم جزا دیں گے، جو غلط ہے جھوٹا ہے انہیں ہم سزا دیں گے۔ ہاں، یہ ایک تنبیہ ہے، ایک دھمکی اللہ کی طرف سے، اے عالم اگر تو جھوٹا ہے، جھوٹ پھیلاتا ہے، جھوٹ بیچ میں لے کے آتا ہے، یہ مت سوچے ہمارے گرفت سے بچ جاؤ گے، یہ تیرا سوچ غلط ہے، ساء ما یحکمون، ہم تمہیں سزا دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ایک عادت مبارک ہے، ایک قانون ہے، پھر نیکوں کی طرف فرماتے من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لات وهو السمیع العلیم۔ ہاں، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، جھوٹا تو سوچے گا بھی نہیں نا، جھوٹا تو ڈرے گا، جو سچا ہوگا، سچا عقیدہ رکھنے والا ہوگا، جس کے ذہن پر سر سے لے کر پاؤں تک قرآن کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا، شریعت کے اتباع میں، اطاعت میں حضور کے رنگا ہوا ہوگا، وہ سوچے گا، وہ ارادہ کرے گا، وہ یہ شوق پیدا کرے گا کہ میں اللہ سے ملوں۔ دنیا میں تو نہیں ہو سکتا، آخرت میں ہاں، دنیا میں بطریق مشاہدہ من کان یرجو لقاء اللہ، جو لوگ امید رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کی زیارت کریں، اللہ سے ملیں، یہ شوق پیدا کرو، یہ ذوق پیدا کرو، یہ طلب پیدا کرو، یہ تڑپ پیدا کرو، یہ جذبہ پیدا کرو۔ وڈیرے کے ساتھ ملنے کا تجھے شوق ہے، زمینداروں کے ساتھ ملنے کا شوق ہے، جھوٹے لوگوں کے ساتھ ملنے کا تجھے شوق ہے، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لات، ایک میعاد مقرر ہے بعد موت، حشر کے میدان میں، جنت میں، لات وہ میعاد جو مقرر ہے، زیارت کی، ملاقات کی، وہ آئے گی، وہ وقت ضرور آئے گا۔ ہاں، تجھے ملنا ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے، لا یفتنون، ہم تمہیں آزمائیں گے، فتنہ، آزمائیں گے، اگر آپ سچے ہو، پھر امید رکھنے والے ہی سچے ہوتے ہیں، سچے ہی امید رکھتے ہیں ملاقات کی، وہ آئے گی، ہم آپ کو پھل دیں گے، آپ اپنی زیارت کروائیں گے، ہم سب باتوں کو وہ سمیع العلیم جانتے ہیں، سن رہے ہیں، تمہارے حرکتوں کو رب سن رہا ہے، تمہاری باتوں کو، جھوٹے باتوں کو بھی سن رہا ہے، تمہارے غلط عقیدوں کو بھی رب سن رہا ہے، تمہارے غلط عقیدوں کو بھی دیکھ رہا ہے، ایک سچا خوش نصیب تیرے اندر جو تڑپ ہے اسے رب جانتا ہے، جو تو ظاہر کرتا ہے اس درد کو، رب کی ملاقات کا، رب اس کو بھی سنتا ہے، دونوں گروہوں کے باتوں کو اللہ سن رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو اس دین میں کوشش کرتا ہے، قرآن حدیث کو صحیح طریقے سے، سچائی سے پھیلنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، ان کا فائدہ ان کے نفس کو ملے گا۔ یوں سمجھو اپنے نفس کی ترقی کے لیے جہاد کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ،
یوں سمجھو اپنی نفس کو ترقی کروا رہا ہے. جو شخص دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے یوں سمجھو اپنے نفس کی اصلاح کی کوشش کر رہا ہے. جو شخص لوگوں کو اللہ سے ملاتا ہے یوں سمجھو اپنے نفس کو رب سے ملاتا ہے. جو شخص لوگوں کو یہ بات کہتا ہے کہ تو سچ بات کر یوں سمجھے کہ اپنے نفس کو سچ پہ لے کے آتا ہے. جو شخص دل میں جس رنگ کا کوشش کرتا ہے اس کو اس کے اپنے نفس کو ہی فائدہ ملتا ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین. ایک جھوٹا اے سچا حقیقی بات یہ ہے تیرے سچائی جھوٹ کا رب کو پرواہ نہیں. تو بھلی جھوٹا بن جا, بگاڑ بھلی پیدا کر, رب بے پرواہ ہے, رب کو تیری پرواہ نہیں ہے. ہاں اگر سچے بنو گے تمہارا اپنا فائدہ ہے. یہ مت سوچے رب کا فائدہ میں کر رہا ہوں, نہیں, تمہارا اپنا فائدہ ہے. ان اللہ لغنی, بے نیاز ہے رب, بے پرواہ ہے رب. ان العالمین, جہان والے لوگوں سے جہان والوں میں سے رب بے نیاز ہے. اگر تو کرتا ہے تو اس کرنے میں تجھے اپنا فائدہ ہے, تیرے نفس کا فائدہ ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی كانوا يعملون. ایمان, جو لوگ ایمان لے آتے ہیں, عمل اچھے کرتے ہیں, اللہ نے فرمایا ہم پھر اسے جزا دیں, بدلہ دیں. لیکن اللہ پہ قربان فرمایا لنکفر عنہم سیئاتہم. ایمان لے آئے, جو لوگ ایمان لے آئے, عمل اچھے کیے, اس ایمان لے آنے اچھے کام کرنے کے بعد ان کے پہلے گزشتہ برے کام ہیں, اللہ نے فرمایا ان کو ہم میٹ دیں گے. لنکفر عنہم سیئاتہم, ان کے مٹ گئے. بعض علماء, صادقین, بزرگان, اکابرین کے ان غلط کاموں کے جگہ پہ اللہ تعالیٰ نیکی لکھ دے گا. یہاں پہ لنکفرن عنہم سیئاتہم, قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں جب بندہ حاضر ہوگا, جب نامہ اعمال دیکھے گا تو وہاں پہ ایک بدی بھی لکھی ہوئی نہیں. حیران ہوگا یہ کیا ہے, میں تو فلان کام کیا. اللہ نے فرمایا لنکفر عنہم سیئاتہم, یہ رب کی مہربانی ہے. سچے بنو گے, سچے لوگوں کے ساتھ رہو گے, تمہارے سب غلط کام, بدی والے کام, برے کام سب محو ہو گئے, مٹ گئے. اللہ تعالیٰ کی عادت مبارک ہے, قانون مبارک ہے, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي. اگر آپ اچھے كَانُوا يَعْمَلُونَ, بہترین کام کرو گے. ایک تو کام کرنا ہے, پھر کام بھی اچھے کرنا ہے, بہترین طریقے سے کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دے گا. کام کرو, دین کا کام کرو, لیکن وہ دین کا کام بھی اچھے طریقے سے کرو, برے طریقے سے نہیں, شریعت کے خلاف طریقے سے نہیں. ہم تو دین کا کام کر رہے, لیکن اس دین کے کام کو بھی اچھے طریقے سے کرنا ہے. محبت تو کر رہے ہیں, لیکن محبت کو بھی اچھے طریقے سے کرو. خدمت تو کر رہے ہیں, خدمت بھی اچھے طریقے سے کرو. درس تو دینا ہے, درس بھی اچھے طریقے سے کرو. درس تو سننا ہے, لیکن درس کو سننا بھی اچھے طریقے سے سنو. جلسہ تو رکھتے ہیں, لیکن جلسہ بھی اچھے طریقے سے رکھو. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. عمرہ تو کرتے ہو, لیکن عمرہ بھی اچھے طریقے سے کرو. حج تو کرتے ہو, لیکن حج بھی اچھے طریقے سے کرو. قربانی تو کر رہے ہو, لیکن قربانی بھی اچھے طریقے سے کرو, تاکہ ہم تمہیں بہترین ہم اجر دیں. تو اور میری جان, اللہ تمہیں خوش رکھے, اللہ تمہیں آباد کرے. آیت مبارک 7 سورۃ عنکبوت 20واں پارہ. فقیر چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی. خلاصہ یہ ہے, قیامت تک آزمائش امتحان ہوتے رہیں گے, مت گھبرائیں, بدظن مت ہو جائیں. ہمارا دین اسلام بے شک حق ہے, قرآن سنت حق ہے, ان کا طریقہ اسلام بہترین طریقہ ہے. لوگ اختلاف کریں, علماء لڑیں,
جو کچھ ہو اپنی جگہ پہ آپ کے لیے آزمائش ہے. آپ اچھا ذہن رکھیں, اچھا عقیدہ رکھیں, اچھے لوگوں کے ساتھ پیوستہ ہو جائیں. اللہ تمہیں خوش رکھے, اللہ تعالیٰ تمہیں آباد کرے. اس فقیر کو اپنے دعا میں یاد رکھیں. والسلام, خدا حافظ.